السلام علیکم سیکنڈ ایئر، مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈی کی طرف آپ لوگ کنسنٹریٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ میں روزانہ آپ لوگوں کو اس چیز کی تاکید کرتی بھی ہوں کہ جو ٹائم آپ لوگوں کو اب اسٹڈی کا مل رہا ہے گھر بیٹھے ایک پرسکون جو ہے ماحول میں، شاید کالج آ کے بھی آپ کو اس طرح نہ ملتا ہو، تو آپ لوگ گھر بیٹھے آپ لوگوں کو آپ کا لیکچر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ پرسکون ہو کر اور اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں اور اس ٹائم کو اویل کریں۔ تو ہم لوگ اپنا لیکچر اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر 8 پہ ہی ہیں ابھی، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، تھوڑا سا لینتھی چیپٹر ہے جو دیٹ از اباؤٹ چائناز وے ٹو پروگریس، جس میں ہم ڈپکٹ کر رہے ہیں، ہم یہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ویز تھے، وہ کون سے طریقے تھے جن کو مطلب یوز کر کے جو ہے وہ چائنا ایک ترقی یافتہ ملک بنا۔ ہم اس کے ہڈن سیکریٹس کو جان رہے ہیں، چائنا کی ترقی کے جو ہڈن سیکریٹس تھے، جو چھپے ہوئے راز تھے، اور یہ راز گیلیازر سینٹنی نے ہمیں ایک ایسے کی صورت میں پوری دنیا کو بتایا کہ چائنا کی ترقی کے پیچھے کیا راز تھا۔ اس میں چائنا کی سب سے پہلے، جیسے پہلے بھی پڑھا کہ پینفل ہسٹری کے باوجود، کولونیل ہسٹری کے باوجود، اور اس چیز کے باوجود کہ وہ ترقی کا یعنی انہوں نے نام بھی نہیں سنا تھا، بلکہ وہ تو آئینی دور یا آئرن ایج ہم جس کو کہتے ہیں، یا ابتدائی ترین جو تہذیب کا زمانہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ماؤ زے تنگ نے ان کی جب باغ دور سنبھالی، ان کے لیڈر بنے، تو انہوں نے دو چیزوں کی طرف توجہ دی، اور ان دو چیزوں میں جو ایک تو تھا کہ سب سے پہلے یعنی سماجی طور پر یا سوشلی جو لوگ تھے ان کا مائنڈ کا میک اپ، یعنی ان کا اس نے مطلب ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے رویوں کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا پروگرام اس نے شروع کیا۔ اور جو سیکنڈلی جس چیز پر اس نے کنسنٹریٹ کیا وہ تھا اکانومی کو ڈی سینٹرلائز کرنا۔ اکانومی کو ڈی سینٹرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے دہلیز پر، اس کے ڈور سٹیپس پر جا کے تمام تر جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا کرنا، ان کو ترغیب دینا کہ جو جہاں جس جگہ پر ہے وہیں کام کرے، اور یہ کہ بدلے میں اس کو جو مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا معاوضہ ہے، اس کو وہیں بیٹھے مل جائے گا جہاں وہ موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو معاوضہ ملے گا، بلکہ وہ تمام تر سہولیات بھی اس کو وہیں مہیا کی جائیں گی وہ جہاں پر وہ موجود ہے۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کی سہولیات کے لیے ان کو شہروں کی طرف موو کرنے کی یا شہروں کی طرف شفٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اس نے ایک بہت بڑا جو مائگریشن ہے، جو پاپولیشن کی، کہ وہ شہروں سے جو ہے وہ شہروں کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کے، جس کی وجہ سے دیہی ترقی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ چائنا نے اپنا ٹارگٹ ایگریکلچر کو بنایا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جو مینول لیبر ہے اس کی بھی تلقین کی۔ اس نے مشینری بھی انٹروڈیوس کرائی، لیکن بہت ہی محتاط طریقے سے، تاکہ جو لوگوں کا کام کا جذبہ ہے وہ ختم نہ ہو۔ وہ جو ہے وہ کیونکہ کام کا جذبہ مشینیں جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں اتنا ہی لوگوں کے اندر کام کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کوشش کی کہ مشینیں استعمال نہ کی جائیں، یا بہت ہی کم اور محدود حد تک جو ہے وہ مشینز کا استعمال کیا جائے۔ اور سب سے اہم چیز جو تھی، جو اب ہم پڑھیں گے اس سے آگے مزید، کہ جو ہم نے ابھی جہاں ہم نے کل کا لیکچر اپنا کمپلیٹ کیا تھا، کہ اگر اس نے چائنا کے ہر صوبے کو جو جہاں پر تھا اس نے وہیں پر ان کو اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ بنایا، اس نے ان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا، کہ اس صورت میں کہ اگر ان پر یعنی چائنا کے 26 صوبوں کا ذکر ہے، تو 26 کے 26 صوبے چاہے وہ جتنے بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں، وہ اپنی جگہ پر معاشی لحاظ سے بھی اور انسانی لحاظ سے بھی اور اپنے جو ہے وہ فیسلٹیز کے لحاظ سے بھی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر کوئی ملک ان پر چڑھائی کرتا ہے یا ان پر آ کے اٹیک
کرتا ہے تو اس صورت میں ان کے اندر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے ہر صوبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ کہ اگر کوئی بھی اور ملک اگر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں انسانوں کے سمندر میں غرق ہو جائے گا. اب انسانوں کا سمندر یہ کیسے بنا؟ یعنی یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چائنیز ہیں وہاں پر انہوں نے ایک جو یونٹی اصل میں جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ تھا کہ اس نے دو چیزوں پر زور دیا. ایک تو یہ کہ تمام لوگوں کے اندر سے سیلفشنس کے جذبے کو ختم کیا. سیلفشنس یعنی خود غرضی، یعنی چائنیز لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح تبدیل کیا گیا ہے کہ چائنا کا ہر شخص، ہر بندہ، ہر فرد اپنے لیے نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنی پوری کمیونٹی کے لیے سوچتا ہے، اپنی پوری نیشن کے لیے سوچتا ہے اور اپنے پورے ملک کے بینیفٹ کے لیے سوچتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیلفشنس کے خاتمے کے بعد دوسرا جو چیز انہوں نے یہ کی کہ مطلب وہ کام سارے چائنیز لوگ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ایک آرگینک ہول یا ایک یونائٹڈ نیشن بنے ہیں کہ کوئی شخص بھی ان کو ہرانے کا سوچ نہیں سکتا. مطلب ہم اس میں یہ کنسیپٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک ہے ویسٹرن کنٹریز کا تعلق تو ویسٹ میں زیادہ آبادی کو برڈن سمجھا جاتا ہے، لیکن چائنا نے اپنی زیادہ آبادی کو اپنی طاقت بنایا ہے. یہی چیز اب ہم مزید پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے. سب سے پہلے ہم سینونیمز دیکھتے ہیں. فرسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، یہ تو پاپولس کا مطلب ہے گنجان آباد. میننگز ہیں ڈینسلی پاپولیٹڈ، تھکلی پاپولیٹڈ یا پھر کراؤڈڈ. جی نیکسٹ ورڈ از برنگ انٹو ایگزسٹنس. برنگ انٹو ایگزسٹنس کا مطلب ہے وجود میں لانا یا پیدا کرنا. جنریٹ، گیو لائف ٹو یا کال انٹو بینگ. جی اس سے اگلا لفظ ہے وہ ہے ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب ہے پکا عزم یا ڈیڈیکیشن آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے. پرجوش ہونا، اپنے عمل اور قول و فعل کا پکا ہو جانا. ڈیووٹیڈ، کمیٹیڈ، ہول ہارٹیڈ، سنگل مائنڈیڈ، انتھوزیاسٹک اور زیلیس. جی نیکسٹ ورڈ از ہیومینزم. ہیومینزم مین انسان دوستی، انسان کی عظمت کا قائل ہو جانا. اینتھروپولوجی یا فلنتھروپی. نیکسٹ ورڈ از اسٹرائیو مین کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. اور اس کے سینونیمز ہیں ٹرائی، اٹیمپٹ، انڈوائر، میک این ایفرٹ، ایگزرٹ ون سیلف، لیبر، چوائل، اسٹرین یا پھر اسٹرگل. جی نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے کنسیو مین تصور کرنا، سوچنا. امیجن، تھنک، بلیو، انڈرسٹینڈ، ویژولاائز یا پھر فینسی. نیکسٹ ورڈ ہے امبیلشمنٹ کا مطلب ہے آرائش و تزئین. ڈیکوریشن، آرنامنٹیشن، اڈارنمنٹ یا پھر کیا ہے ورڈ بیوٹیفیکیشن. جی آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ this brings us to the human side of this Chinese experiment. وہ کہتے ہیں جب ہم انسانوں کے سمندر میں غرق ہونے کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک چائنا کے معاشرے کے ایک نئے پہلو سے روشناس ہوتے ہیں، اور وہ نیا پہلو ہے اس کی ہیومن سائڈ یعنی انسانیت کا ایک ایسا پہلو جس میں انسانی پہلو کی طرف، یعنی اس نے صرف میٹیریلزم کی سائڈ، میٹیریلزم کو تو خیر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. سیکنڈلی انہوں نے دولت کا ارتکاز کرانے کی کوشش کی ہے، یعنی دولت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. اور تھرڈلی انہوں نے انسانوں کی جو ہے وہ سوچ کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی کوشش کی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چائنیز ایکسپیریمنٹ ان کریشن آف اے نیو ورلڈ، کہ ایک نئی دنیا کی تشکیل میں انہوں نے جو انسانی پہلو ہے چائنا نے اس کو بھی انہوں نے اگنور نہیں کیا. It is simply a matter of proving that Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan that man is in condition of war with everyone against everyone. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے، چائنا نے
ایک فلسفی ہے انگریز فلسفی جس کا نام تھا تھامس ہوبز. اس نے ایک کتاب لکھی تھی لیویتھن. اس نے جو انسانی پہلو جو اس نے بتایا تھا نا, اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اس کی موجودہ انسان کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایسا لگتا ہے کہ دوسرے انسان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے, دوسرے انسان کے ساتھ برسرے پیکار ہے, یعنی وہ حالت جنگ میں ہے ہر دوسرے شخص کے ساتھ. لیکن چائنا نے اسی کال کو جو ہے وہ رانگ ثابت کیا ہے. What is taking place today in world's most populous country is therefore the education and the re-education of man. کہتے ہیں آج دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ایجوکیشن اور اینڈ ری ایجوکیشن آف مین کہیں گے. یعنی انسان کو تعلیم اور اس کے بعد اس کی دوبارہ تعلیم, یعنی تعلیم کے بعد اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی یعنی کہہ سکتے ہیں, یا تعلیم ہے اور صرف تعلیم نہیں, تعلیم کے بعد ایک اور تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. اور وہ کیسے تعلیم دی جا رہی ہے کہ دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ ٹو روٹ آؤٹ دی سیلفشنس. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے حقیقت پر اس طرح انہوں نے مطلب زور دیا ہے, حقیقت کو ایسے پہچانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل بات انسان میں اگر آپ سیلفشنس یعنی خود غرضی کو ختم کر دیں تو اس صورت میں اینڈ برنگ ان ٹو ایگزسٹنس سیلف لیس ڈیڈیکیٹڈ مین, اور ان کے بدلے میں بے غرض قسم کے اور پرخلوص قسم کے. سیلف لیس کا مطلب ہے سنسیئر, بے غرض, اور ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب ہے پرخلوص اور جانثار انسان جو ہیں وہ وجود میں لائے جائیں. whose happiness consists of, جن کی اصل خوشی ہوئی ہو serving their fellow men, یعنی جن کی اصل خوشی اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت میں پنہا ہو in the fullest sense, مکمل اور اس بھرپور احساس کے ساتھ of the human community, جس میں انسانی برادری کا مکمل احساس کیا گیا ہو. تو وہ کہتے ہیں in humanism at the service of collective welfare. اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا کا معاشرہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جس میں ساری کی ساری انسان نوازی جو ہے وہ اجتماعی فلاح و بہبود میں اور خدمت میں مصروف نظر آتی ہے. چائنا از اسٹرائیونگ ٹو کنسیو ماڈرنائزیشن. چائنا کوشش کر رہا ہے, بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ ماڈرنائزیشن حاصل کرے, جدت حاصل کرے as a part of a process of embellishment of the landscape development of the people's cultural life for the benefit of all, instead for the benefit of placing the needs of men before those of the machine. یعنی چائنا در حقیقت اپنا ماڈرنائزیشن کوشش کر رہا ہے کہ اس ماڈرنائزیشن کے عمل میں وہ جو دھرتی کی سجاوٹ ہے, وہ جو دھرتی کی خوبصورتی ہے, اور ڈیولپمنٹ آف پیپلز کلچرل لائف, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ثقافتی زندگی کا فروغ ہے فار دا بینیفٹ آف آل, جس میں سب کے فائدے کے لیے کام کیا جائے, فار دا بینیفٹ آف پلیسنگ دا نیڈس آف مین بیفور دوز آف دا مشین, نہ کہ لوگوں کی ضروریات کو مشینوں کے سامنے رکھ دیا جائے. یعنی جب آپ صرف مشینوں کے تابع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر مشین کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئیں, لیکن جب آپ اس چیز کے تابع ہوتے ہیں کہ آپ سب کی خوشی چاہتے ہیں, آپ جو ایک بیلنس ہے اس کائنات کا, اس دھرتی کا, اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے, اس کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جدت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اگر اس کی واضح یا زندہ مثال دیکھنی ہو تو وہ ہے چائنا اور اس کے لوگ. جی آگے میننگز آپ دیکھیں. میکسم کہتے ہیں کال یا مقولے کو, پروورب سینگ اور ایپیگرام. ریلائی آن کا مطلب ہے بھروسہ کرنا, ڈپینڈ آن, کاؤنٹ آن, ٹرسٹ, بی کانفیڈنٹ آف. نیکسٹ ورڈ از انڈیجینیس. انڈیجینیس کا مطلب ہوتا ہے دیسی ساختہ, دیسی یعنی جو یعنی ایک ہم پرانا لفظ یوز کرتے ہیں نا فورن, یعنی ولایتی, اور جو اپنے ملک کی بنی چیز ہو اس کے لیے دیسی کا لفظ یوز کرتے ہیں. نیٹو یا اوریجنل میننگ ہے اس کے, promptly mean فوراً, readily, immediately, instantly, instantaneously, swiftly, rapidly, speedily, quickly and fast. next word ہے stimulate, اکسانا, ترغیب دینا, act as a stimulus یا act as incentive یا impetus. next ہے encourage, activate, stir up,
ایکسائٹ اور موٹیویٹ. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ریولیوشنری، جس کا مطلب ہے انقلابی، پروگریسو یا ریڈیکل. نیکسٹ ورڈ ہے اسپرٹ. اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ، حوصلہ. میننگس یا سینونیمس ہیں کریج، بریوری، والر، میٹل، ول پاور، ویگر، انرجی، ڈٹرمینیشن. نیکسٹ ورڈ ہے اوورکم. اوورکم غالب آنا، قابو پانا، شکست دینا. اور اس کے سینونیمز ہیں کنکور، ڈیفیٹ، بیٹ، گین اے وکٹری اوور، ٹرمف اوور، گین ماسٹری اوور، اوور پاور، سبڈیو، سبجوگیٹ. اور آگے ہاں جی آپ دیکھیں ہیئر از وٹ دا پیکنگ پیپلز ڈیلی ہیز ٹو سے کمنسنگ آن مایوز فیمس میکسم کہ ریلائی آن یور آن فورسز. اچھا اب تیسری بات ہے، یعنی سب سے پہلے ہم نے جو چیز پڑھی وہ یہ تھا کہ مطلب سماجی تجربہ اور دولت کی جو ہے وہ تقسیم، اور دولت کی تقسیم کے بعد انسانی رویوں کی نئے سرے سے نئی تشکیل، اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مشینوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اگر مشینیں استعمال کرنی ہیں تو پھر اپنے وسائل سے بنی ہوئی، اپنے ملک کی بنی ہوئی استعمال کرنی ہے. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیکنگ کا ایک اخبار ہے پیپلز ڈیلی. اچھا ایک بات یہاں پر میں اور آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، یہ ایسے چونکہ پرانا لکھا ہوا ہے تو اس وقت وہاں کے دارالحکومت، چائنا کے دارالحکومت کا نام پیکنگ تھا، اور بعد میں چینج کر کے بیجنگ اس کا رکھا گیا ہے، اور اب وہ کیپٹل بیجنگ ہی کہلاتا ہے. یہ در حقیقت پیکنگ ہی تھا جس کو بعد میں بیجنگ کا نام دیا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا ایک اخبار ہے پیپلز ڈیلی ہیز ٹو سے کمنٹنگ آن مایوز فیمس میکسم. مایو سے مراد ماؤ سے تنگ، یعنی ان کا پورا نام پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ماؤ عموماً ایک اپنا مشہور کال ہر وقت دہراتے رہتے تھے، اور وہ کال تھا کہ ریلائی آن یور آن فورسز، کہ اپنے طاقت پر جو ہے وہ بھروسہ کرو. اور اس وہ کہتے ہیں کال پر کمنٹ کرتے ہوئے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے مشہور اخبار پیپلز ڈیلی لکھتا ہے کہ نیشنل مشینز اینڈ اکوپمنٹس آر ناٹ انٹائرلی انڈیجینیس سنس دے possess a number of foreign features. کہ مقامی سطح پر یا قومی سطح پر جو مشینیں اور جو ایکوپمنٹ یعنی ساز و سامان وہ بنائے جاتے ہیں not entirely indigenous، وہ مکمل طور پر دیسی ساختہ بھی نہیں ہوتے، because یا since they possess a number of foreign features، کیونکہ ان مشینوں کی بہت ساری خصوصیات یا فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو غیر ملکی مشینوں والے ہوتے ہیں. may replace the foreign machines، لیکن وہ بہت آسانی سے غیر ملکی مشینوں کی جگہ لے سکتے ہیں، بیکاز کیونکہ دے آر سپیریئر ٹو فارن اکوپمنٹس، بلکہ بعض لحاظ سے وہ یہ غیر ملکی جو آلات ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور برتر ثابت ہوتے ہیں، بیکاز دے ڈو ناٹ ریکوائر منی اور ایٹ اینی ریٹ ویری لٹل. کیونکہ یہ چونکہ مقامی سطح پر بنائی گئی مشینز ہوتی ہیں تو ان کو خریدنے کے لیے زیادہ پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے، اور اگر لگائیں بھی صحیح تو وہ اتنے زیادہ یعنی بہت کم منی ہوتی ہے. اینڈ آر کیپیبل آف ڈوئنگ گریٹ تھنگس، اور یہ مشینیں بڑے بڑے کام کرنے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتی ہیں. یعنی جب ماؤ ریلائی آن یور آن فورسز کی بات کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفی کرنے غیر ملکی ہر طرح کے ساز و سامان کی، اور اس کی جگہ وہ چیز استعمال کریں جو کہ آپ کے اپنے ملک میں میسر ہے. اور ان میں سب سے بڑی استعمال ہے وہ تمام تر مشینری اور اکوپمنٹس کی جو کہ خود ملک کے اندر بنائی جاتی ہے، جس میں نہ صرف جو ہے وہ فارن مشین جیسی کوالٹیز ہوتی ہیں، بلکہ وہ ان فارن مشین کی نسبت زیادہ سستی ہوتی ہے اور ان کی نسبت بہت اچھا رزلٹ بھی دیتی ہے. جی آگے آپ دیکھیں اٹ ٹیکس مچ لیس ٹائم ٹو یوز انڈیجینیس اکوپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیسی ساختہ یا دیسی جو بنا ہوا ساز و سامان ہے یہ کم وقت لیتا ہے استعمال کرنے میں. which when not available can promptly prepared، اور اگر اس کی کمی ہو جائے، دستیابی نہ ہو تو اس کو بہت کم وقت میں فوراً ملکی سطح پر بنایا اور تیار بھی کیا جا سکتا ہے. انڈیجینیس ایکوپمنٹس کین پروڈیوس بگر، فاسٹر، بیٹر اینڈ چیپر ریزلٹس. اور انڈیجینیس ایکوپمنٹس یا جو دیسی آلات ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ بڑے، زیادہ تیز، زیادہ بہتر اور زیادہ سستے نتائج جو ہیں یا پیداوار
قرار دیتے ہیں. اینڈ فائنلی اٹ کین اسٹیمولیٹ دا ریولیوشنری اسپرٹ آف دا میس. اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عوام میں یا لوگوں میں ایک ریولیوشنری اسپرٹ بھی پیدا کرتے ہیں. ریولیوشنری کا مطلب کیا ہے؟ ایک انقلابی جذبہ. کس لحاظ سے انقلابی جذبہ؟ اس لحاظ سے یعنی اپنے ملک سے محبت کا انقلابی جذبہ، اپنے لوگوں سے محبت کا انقلابی جذبہ، اپنے ملک کے لیے کام کرنے کا انقلابی جذبہ، اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ. جیسے ریولیوشنری جو ہے وہ پیشنز جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. اینڈ ود دس ریولیوشنری اسپرٹ آل ڈیفیکلٹیز کین بی اوور کم. اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ انقلابی جذبہ ہے جس کی مدد سے راستے میں، ترقی کے راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. یعنی ایک ایسے جذبے کی تشکیل جس میں وطن سے محبت ہو، جس میں وطن کے لوگوں سے محبت ہو اور ملک کو فائدہ دینے کی محبت ہو. تو اس صورت میں پھر آپ کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. نہ وہ دولت ہے، نہ وہ غیر ملکی مشینیں ہیں، نہ وہ غیر ملکوں کی چمک دمک ہے. پھر آپ کو صرف اپنے ملک کی، جس کو کہتے ہیں نا روح کی سکھی بھی ہو، تو وہ آپ کو اپنے ملک کی اچھی لگے گی، دوسرے ملک کی اچھی نہیں لگے گی. یہی چیز چائنا نے کی ہے کہ جو کچھ اس کو اویلیبل تھا انہوں نے اس کی محبت اپنے اندر پیدا کی. آگے یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا جو ہے وہ ٹیکسٹ ود ایکسپلینیشن. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو صرف 2 کویشچن آج مزید کرانے لگی ہوں. ایک ہے کویشچن نمبر ایکسرسائز کی کویشچن ہے، ایک ہے کویشچن نمبر 7 کہ اٹ از اے پیپل ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈسکسڈ ڈسکس. یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے اور یہ اینڈ میں بھی آئے گا، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے لیکن آپ کو آسانی سے اس کا آنسر کا پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ وہی ہے کہ جو اس نے لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ لوگوں کی ایجوکیشن اینڈ ری ایجوکیشن کی ہے، لوگوں کے اندر ویلیوز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو اندر ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی کوشش کی ہے، وطن کی چیزوں سے محبت جو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے. انسان یعنی کوئی اگر کسی ملک کی اگر آبادی زیادہ ہے تو وہ اس کو کبھی برڈن نہیں سمجھا جائے، بلکہ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو در حقیقت جو ہے فیصلہ کن جس کو کہتے ہیں طاقت ہوتے ہیں، چیزیں نہیں ہیں جو فیصلہ کن طاقت ہوتی ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر دیر آر 2 ورلڈز کہ اس دنیا میں 2 طرح کی دنیایں ہیں. ون از دا ورلڈ آف فیکٹس اینڈ فگر. ایک وہ ہوتی ہے جو کہ فیکٹس اینڈ فگرس کی دنیا یعنی اعداد و شمار کی دنیا ہوتی ہے. اینڈ دا ادر از دا ورلڈ آف فیتھ. اور دوسری دنیا ہوتی ہے وہ اعتقاد کی دنیا ہوتی ہے، وہ بلیف کی دنیا ہوتی ہے. ماؤ دا چائنیز لیڈر بلیو دیٹ دا نمبر آف پیپل اور اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز ڈز ناٹ کاؤنٹ. ماؤ اس چیز پہ بلیو کرتا تھا کہ زیادہ آبادی ہو یا اقتصادی اعداد و شمار ہو، ڈز ناٹ کاؤنٹ، یہ کبھی بھی شمار نہیں ہوتے. پیپل دیم سیلز آر امپورٹنٹ. اصل جو جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے لوگوں کی. اینڈ اف دے ہیو دا فیتھ فار دا بینیفٹ آف دا پیپل. لوگ اس وقت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر یہ بلیف جو ہے وہ جم جائے کہ انہوں نے کام کرنا ہے اور اپنے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے. تو لوگوں سے بڑھ کر مفید چیز کوئی بھی نہیں ہوتی. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے اعداد و شمار کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے کسی اور چیز کی، کسی ڈیفیکلٹی کی، کسی راہ کی رکاوٹ کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی. اور اس سے اگلا کویشچن ہے کہ دا ہارٹ آف دا میٹر از نیڈ ٹو روٹ آؤٹ دا سیلفشنس. اور ڈسکس یعنی اس میں اور اسی سے ریلیٹڈ یہی تھا کہ اصل یعنی معاملے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلفشنس یا خود غرضی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس پر ڈسکس کریں. تو اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری ون شوڈ ورک فار دا بیٹرمنٹ آف ادر. کہ ہر شخص یعنی سیلفشنس ختم ہی جب ہوگی تو اس کے بعد ہی لوگ دوسروں کے لیے کام کریں گے نا، دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کریں گے اور اس چیز کا احساس کریں گے کہ جس میں دوسروں کا فائدہ ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، یا جس میں ہمارا فائدہ ہے اس میں ہمارے لوگوں کا فائدہ ہے. تو پھر وہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. دا سیکرٹ آف چائناز پروگریس لائز ان دس پرنسپل. اور چائنا کی ترقی کا راز اسی اصول میں ہی پنہاں تھا. دی ورک فار دا بینیفٹ آف آل. انہوں نے
سب نے دوسروں کے بینیفٹس کے لیے کام کیا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اندر موجود سیلفشنس کا خاتمہ کیا. جی تو گرلز یہ تھا آپ لوگوں کا لیکچر، 4th لیکچر تھا چائناز وے ٹو پروگریس کا، اور اس میں ہم نے تقریباً ان تمام رولز کو پڑھ لیا، ان تمام ہڈن سیکرٹس کو پڑھ لیا ہے جو چائنا کی ترقی کا باعث بنے ہیں. اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم وہاں کی لوگوں کی روٹین پڑھیں گے، جس میں ایک ریپریزنٹیٹیو اسٹوڈنٹ ہے اس کی روٹین پڑھیں گے کہ چائنا کا جو ایک اسٹوڈنٹ کا لائف سٹائل ہوگا، اس کا مطلب ہے چائنا کی ہر اسٹوڈنٹ کا لائف سٹائل وہی سیم ہوگا. ہماری طرح نہیں کہ کوئی تو امیر گھر فیملی کا بچہ ہے اور کوئی غریب کا ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. نہیں، وہاں کا سارا اسٹوڈنٹ وہ کہیں کسی جگہ پہ بھی رہائش پذیر ہے، شہر میں ہے یا پھر وہ گاؤں میں ہے، ان سب کی روٹین ایک ہی ہوگی. اور اس طرح ہم چائنا کی عورت کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے، اور اینڈ میں ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ یہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ چائنا نے اسٹرگل کیسے کی، چائنا نے ماڈرنائزیشن کیسے حاصل کی. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کے بدلے میں چائنا کو لوگوں کو کیا ملا، چائنا کے گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا. یہ آپ لوگوں کا تقریباً لاسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. تو فی الحال یعنی ابھی آپ لوگوں کے 2 لیکچر رہتے ہیں اس والے چیپٹر کے. تو میں امید کرتی ہوں آپ نہایت توجہ سے اس چیپٹر کو پڑھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور اس کو لرن بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.